حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے، میں اسے کفر کہوں یا کمال عشق، مجھے نماز میں بھی تمہارا خیال ہوتا ہے۔ مودے بوانا گزارش ہے کہ تساں تھوڑی ایڈے آوانجو تاکہ آوان والے تکلیف نہ تھی اور تھوڑے تھوڑے آگے آوانجو۔ بڑی مہربانی شکریہ، تھوڑے تھوڑے آگے آوانجو، بڑی محبت، بڑی مہربانی شکریہ، تکلیف سے معذرت ہونوں۔ کمال عشق، کمال عشق۔ بلا تاخیر میں واعظ خوش الہاں مقرر شیریں بیاں مفتی اہل سنت مفتی پاکستان محترم جناب مفتی اللہ بچایا قادری صاحب، آپ نے گزارش کرے ساں کہ آپ اپنے خوبصورت انداز نار سارے قلوب و اذہان منور فرماویں اور سارے عقیدے نو پختہ فرماویں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الرحمن الرحیم وسکرہم بأشام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار صبار شکور۔ النبی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم عن صوم الاثنین قال فیہ فلدت وفیہ انسلا علش، رواہ مسلم او کما قال۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم ویا رحمت للعالمین۔ حمد و ثنا تو بعد تشریف فرما علماء سی وقار قرہ و حفاظ کرام، چک تو آس پاس تو دور دراز تو تشریف فرما مؤسس بزرگوں اور مکرم نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دے اس سالانہ عظیم و شان جلسے کو جلسائے ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اس دے اندر آپ تمامی تشریف فرما مؤسس بزرگاں اور نوجواناں دی تشریف آوری کو بندائے احکر دی شرکت اور حاضری کو میاں والی ہرنولی موڑ چک 13 ML دے محترم مقبول احمد اور آپ دے برادران اہل پردہ و اہل خانہ دے اس خرچ کردہ رزق حلال کو محفل دے انعقاد کو
دعوت و خیرات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا واسطے قبول اور منصور فرماوے۔ رب تعالی جزائے خیر اور برکات کثیرہ نصیب فرماوے۔ اساں ساریاں کو اساڈے تواڈے خاندان کو جمی جمل جہان کو زندگی اسلام تے خاتمہ اتے ایمان دے صدقے نبی آخر الزمان دے اللہ نصیب فرماوے۔ سارے احباب دعا فرماؤ اللہ تعالی مقبوضہ کشمیر دے، برما دے، چیچینیا، بوسینیا، عراق، شام، فلسطین، رفح اور غزہ دے حالت جنگ وچ موجود اساڈے تواڈے کلمہ گو بھراویں کو، ساڈے بھیڑی کو، انہاں ماواں کو، سبیان المسلمین، حماس دے جریر بہادر غازیان مجاہدین و معاونین کو اللہ فتح مبین، نصرت عظیمہ، کفار کو جنگ شکست، اہل اسلام کو غلبہ قاہرہ عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ دی لا ریب، بے مثل، بے مثال اور بے عیب کتاب 13واں سپارہ رکوع 14واں، سورہ ابراہیم رکوع اول آیت نمبر 5 دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَسَكِّرْهُمْ بِأَشْيَاءٍ مِّن اللَّهِ، اور تساں یاد کرواؤ انہاں لوگاں کو اللہ دے دن، رب دیا نبھاراں، اللہ دے ایام، ان فی ذالک لآیات، بے شک رب دے دن یاد کرواون تے رب دے دن یاد رکھن دے اندر کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار، صبر کرن والے، شکور، شکر ادا کرن والے واسطے، یعنی کہ جو قوم شکر گزار ہے اور جو قوم صبر کرن والی ہے، انہاں صبر کرن والے، شکر کرن والے واسطے اللہ دے دن یاد رکھنا یہ ایک نہیں، رب دے طرفوں کئی آیات اور ان دی قدرت دیا نشانیاں ہیں۔ اس آیت دے اس جملے دے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو، نبی برحق کو، مرسل من اللہ کو، اور رب پاک نے نبی علیہ السلام کو حکم دیتے وذکر، اتے محبوب تساں یاد کرواؤ، ہم انہاں لوگاں کو آپ یاد کرواؤ، انہاں دے دل دماغ بلہاؤ اللہ دیا نبھارا رب دے دن۔ حالانکہ قرآن پاک سپارہ 10واں رکوع 11واں، سورہ التوبہ رکوع 5واں آیت نمبر 36 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ، کہ بے شک سال دے مہینیاں دی گنتی اور تعداد 2+10 ہے، یعنی سال دے جڑے مہینے ہیں 2 اور 10 کتنا ہو گئے 12، یعنی بے شک جڑے سال دے مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جدن دا رب تعالیٰ جوڑے 7 آسمانے کو اور رب پاک نے بنائے 7 زمینے کو، ہوں دن تو رب نے آپ جوڑے 12 مہینے کو، 12 دے 12 مہینے جوڑن والا وہ پاک اللہ ہے۔ این آنکھوں کہ 12 مہینے دا مالک اللہ ہے۔ جب 12 مہینے اللہ دیں تو ہر مہینے دا ہر ہفتہ بھی، جب ہر ہفتہ رب دا ہے تو ہر ہفتے دا ہر دن بھی تا اللہ دا ہے، ہر رات بھی اللہ دیے، کہ جب دن رات اللہ دیں تو دن رات دا ہر پہر بھی تا اللہ دا ہے، جب ہر پہر رب دا ہے تو ہر گھنٹہ بھی تا اللہ دا ہے، ہر گھنٹے دا مالک رب ہے تو
تو ہر منٹ دا مالک بھی تا اللہ ہے. جب ہر منٹ دا مالک اللہ ہے سیکنڈ دا مالک بھی تا اللہ ہے. اس تو تلے بھی جو وقت دے جز ہیں اجزاء ہیں انہیں تمام اجزاء دا اوقات دا ایام دا ہفتے دا مہینے دا سال دا صدی دا زمانے دا دہر دا تمام اوقات دا مالک اللہ ہے. ہوں رب دا حکم ہے کہ محبوب انہاں لوگاں کو رب دیاں ڈیوہاراں یاد کرواؤ. جبکہ سارے دن اللہ دے ہیں ساریاں راتاں اللہ دیا ہیں. جب ہر سال ہر مہینہ ہر دن اللہ دا ہے تو اساں کیڑے دی یاد کروں اور سرکار کیڑے دی اساں کو تذکیر فرماوے. ایک دو دن ہوں دے دا دو چار ہوں دے فل تو چلو اساں بھی یاد کرواؤں اساں کو یاد بھی راوے نا. ہر دن جب اللہ دا ہے تو ساں کو تو سارے نہیں یاد نہیں ہوں دے بلکہ اساں نہ اے ہاسے دن رات پہلے ہن اساں گزر ویسوں دن رات پھر بھی چل دے رہا سن. تو انہاں ڈیہاں کو کیویں یاد رکھوں. مفسرین فرمیدن کہ اتھاں ہر دن تو مراد یا اللہ دے ایام تو مراد ہے کہ جنہاں ڈیہاں دے اندر جنہاں ایام دے اندر تیرے نصیب دا ستارہ طلوع ہے. جنہاں تے کو بھاگ لگے بخت ملے تے کو رحمت تے برکت رب دے طرفوں نصیب تے تیرے واسطے او دن خاص اللہ دا دن ہے. ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ ای کو بالکل ہی ختم کر دو ڈبلنگ بالکل پیدا نہ ہوئے. مطلب دن تا سارے اللہ دین پر جنہ دنہ دے اندر جنہ راتاں دے اندر اور جنہ دیہاں دے اندر اساں کو رب نے رحمت عطا کی تھی. ساڑے ونڈے مقدر تے نصیب رب دے فضل دی خیرات آئی. ساڑے واسطے او دن خاص اللہ دا دن ہے کہ جس دن اللہ نے ساکوں اپنی رحمت تے فضل عطا کی تھی. اور آپ سارے جان دے وے سارے واسطے رب تعالیٰ دے طرفوں سب تو وڈی رحمت تے سب تو وڈا فضل سارے واسطے سارے پاک رسول کریم دی ذات ہے. یہ وہی کو نا سارے واسطے کلمہ کو حضور علیہ السلام دے غلامہ واسطے سارے واسطے سارے پاک رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم دی ذات تو ود ہور کوئی ذات. لہذا دن یاد رکھو اللہ دے. معلوم دیا جس دن ساڑے رسول علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنائے سرکار کو رسول بنائے او دن بھی واہ واہ ہے. پر جس دن سارے سرکار دی آمد تھی ہے سارے یار دا میلاد واہ واہ ہے. چونکہ سارے واسطے سائیں دی ولادت بھی با کمال سرکار دا اعلان نبوت بھی با کمال. مستند حدیث پاک ہے مستند حدیث پاک صحیح مسلم دی روایت ہے. مشکات المصابی جلد اول کتاب و صوم صفحہ نمبر 179 دی حدیث پاک ہے. راوین سیدنا ابو قتادہ کہہ دیجئے رضی اللہ نبی علیہ السلام دے نوکر ہیں شاگرد ہیں مرید ہیں صحابی اور حدیث پاک دے راوی. آپ فرمیدن سئیلا رسول اللہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ان صوم الاثنین پیر کے دن کے روزہ رکھنے کے حوالہ سے. یعنی توہانے میرے پاک رسول کریم علیہ السلام دی عادت ہے سرکار دی سیرت طیبہ ہے محبوب دی عادت کریمانہ اور سرکار دی سنت مبارکہ ہے کہ سرکار ہر پیر دے دن ہر سوار کو روزہ رکھیں دیں. صحابہ کرام نے محبوب دی ادا کو جان گدا کہ ہر پیر دے دن ہر سوار ساری سرکار کو روزہ ہوں دے. انہوں نے عرض کی تھی لیما تصوم یوم الاثنین کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا ہی روزہ کیوں رکھتے ہو. دن بے بھی تہن ایام بے بھی تا اللہ دہن پر سوموار اور پیر دے اندر کیا راز. نبی علیہ السلام فرمائے فی ہے ولدتو کہ جب ہوا مصطفیٰ کا میلاد وہ دن پیر کا دن تھا. فرمائے جنہ سان جمعی ہاں سے پیدا ہوئے ہاں سے جب ساری ولادت تھی ہے جب ساری آمد تھی ہے اور جب ہویا ہاں میلاد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او دن ہاں سوار دا وفی ان سے لا علش اور جنن اللہ نے میں مصطفیٰ کریم دی ساتھ دوتے قرآن پاک نو کیتا ناصل نزول قرآن دا آغاز او بھی ہویا سوار سارے پاک رسول کریم دے نبوت دے اسحار دا دن بھی سوموار تے سائیں دے دھرتے دے آمن دا ڈھی بھی
معلوم دیا یہ دن مناونا مرحبا مرحبا زندہ باد زندہ باد. مطلب یہ ہمیشہ اپنے دل دماغ اس گل نو بٹھاؤ اور دل جگہ دو کہ سادے آقائے نامدار سرکار علیہ السلام اپنا میلاد خود یاد رکھ دے ہن اور اپنی آمد والے دن کو سرکار خود یاد رکھے ہیں کہ ہر پیر دے دن ہر سوار دے دن نبی علیہ السلام کو ہوتا ہے روزہ. حالانکہ روزہ ہفتے بھی جائز, اتوار بھی جائز, منگل بھی جائز, بدھ خمیس جمعہ بھی جائز, لیکن پیر دا دن کیوں؟ تاکہ امت کو معلوم ہوئے روزہ بلا شک عبادت خدا ہے پر سوار یوم میلاد مصطفیٰ ہے. یعنی سرکار علیہ السلام نے پیر دے دن کو مختص کر کے اور سرکار نے اس دن نو منا کے امت نو دسیا ہے کہ ساڑھے میلاد نو یاد رکھنا ہے, ساڑھی ولادت کو صدا یاد رکھو. اور میں اس مقام دے حدیث پاک آپ دے سماعتاں دے حوالے کرنا اے تا ساڑھے پاک رسول سہیں اپنی آمد تے خود خوش ہیں. امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ابو نعیم دی حدیث پاک دے اخراج کی تھے. اس حدیث تو معلوم تو ہوں دے کہ ساڑھے سہیں دی آمد ہوتے خدا بھی خوش تھے, ملائکہ بھی خوشن, حوران جنت بھی خوشن, غلمان بھی خوشن, آسمانی مخلوق بھی خوش ہیں. میں وہ حدیث سے پاک دے جملے پڑھ کے آپ دے سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا کہ لما حضرت ولادت آمنہ, کہ جب سیدہ آمنہ پاک کے نبی علیہ السلام کو جنم دینے کا وقت قریب آیا, ساری تواری اماں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی امی ساری بھی امی, نبی پاک دی اماں اور ماں ساری بھی تو بن گئی ماں. اماں آمنہ پاک نے جس رات ساڑھے حضور نو جنم دے ونا اور سرکار نے پیدا ہونا اماں جی دے بطن تو باہر آونا, اس رات دی گل ہے کہ امر اللہ حکم کیتا اللہ نے الملائکہ فرشتہ نو کے بالحضور کہ کائنات جتنے ہیں فرشتے آسمان دنیا تے حاضر تھی ونجن. یہ کس رات دی گل ہے؟ جس رات ساڑھے سائیں دا میلاد ہونا ہا, محبوب دی ولادت ہونی ہے, سرکار دی پیدائش ہونی ہے. اس رات اللہ پاک نے کہے کو طلب کی تھے ملائکہ کو کائنات دے کونے کونے وچ جتنے ہن مأمور فرشتے رب نے سارے کو طلب کی تھے اور سارے فرشتے آسمان دنیا تے جمع ہو گئے. جملے ہیں ابو نعیم دی اخراج کردہ حدیث دے کہ لم یبق ملک الا حاضرا, جتنے تھے فرشتے سارے حاضر ہوئے آسمان دنیا پہ. رب پاک نے طلب کیتے تھے سارے فرشتے کتنے جمع ہو گئے آسمان دنیا دوتے. حکم کیا صادر تھے؟ رب پاک نے فرمائے افتحو ابواب السماء کلہا, فرشتیو یار دی آمد تو پہلے پہلے کھول لے آسمانہ دے سب دروازے, کھول لے تو آسمانہ دے دروازے. افتحو کھول دو تم ابواب السماء, اسماء کے دروازوں کو. اگر لفظ کلہا یا کلہا یہ کو سا بناونی ہے تاکید, السماء دی بناؤں کہ ابواب دی بناؤں, اور یہ دوہے مقام دے معنی دے سکتے. پہلے انداز دے معنی بن دے کلہا کہ کل آسمانہ دے دروازے کھول لے, کل آسمانہ دے, ایک دو آسمان دے نہیں کل آسمانہ دے. اور بیا معنی بن دے آسمانہ دے کل دروازے کھول لے, آسمانہ دے کل سامنے والا ہی نا آسمانہ دے کل یا وال کل آسمانہ دے دروازے کھول لے. یقیناً سارا ایمان آ دے رب دا حکم آ فرشتے عمل دا کیتا ہو سی نا. اگے حدیث خاموش ہے کہ فوتی حت ابواب السماء, لیکن سادہ ایمان کیا ہے؟ قرآن پاک بھی ہے 28 پارہ تے 19 رکوع سورہ التحریم رکوع اندہ اول آیت نمبر 6 قرآن دے لا یاسون اللہ ما امرہم, فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون, جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے
وہ وہی عمل کرتے ہیں۔ قرآن ہے نا، لا یاسون اللہ ما امرہم، فرشتے کریں رب دے فرمان کو کانڈ کریں دے، یار دے فرمان دی حکم عدولی نہیں کریں دے۔ تو جیملے رب پاک نے فرمایا اسی افتحو کہ کھول دے فرشتے ہو ابواب السما، تو سادہ ایمان اور قرآن دے فرشتے آسمان دے دروازے کھول چھوڑے ہو سن۔ اور اس تو بعد رب دا فرمان کیا ہے، افتحو ابواب الجنان، کہ فرشتے ہو کھول دو جنت دے دروازے بھی۔ بہشت اور جنت دے جتنے دروازے ہیں، ابواب جنت کو، ابواب جنان کو، بہشت اور جنت دے دروازے میں کوئی کھول دو۔ اور اتنا بھی سادہ ایمان آ دے، رب نہ فرمانا فرشتے دروازے۔ اور تیسرا حکم کیا دیا کہ دوزخ اور جہنم دے دروازے بند کر دو۔ اے سائیں دی آمد والی رات دیاں باتاں ہیں۔ سادے پاک رسول کریم علیہ السلام دی آمد، محبوب دی ولادت، سرکار دی پیدائش، محبوب دی برت اور میلاد تو پہلے کچھ عرصہ اور اسی رات دیا باتاں ہیں کہ آسمانہ دے دروازے کھول لیتے گئے، جنت دے دروازے بھی کھلوا لیتے گئے، دوزخ دے دروازے بند کر لیتے گئے۔ اگاں امر دا سیگا نہیں، سیگا ہے پیا جملہ خبری آدھا اور ماضی مجھول ہے، اخذ الشیطان، شیطان کو پکڑا گیا اور اسے جکڑا گیا۔ مطلب فرشتہ نے چوتھا کام کیا کیتے، شیطان کو ون پکڑے اور وہ کو جکڑے باندھ کے، وہ کو مطلب ہے کہ مکمل جکڑ کے، اور کلہ شیطان منا غلت الشیاطین والماردا، شیطان آپ بھی گرفتار تھے تے ٹبر سودا ڈھکے، یہ سمجھا، آپ بھی پکڑیا گئے، الشیاطین والماردا، اس کے ساتھ جتنے سرکش ہیں اور اس کے چیلے ہیں چمچے، وہ سب ہوئے گرفتار۔ کب؟ جب آمد تھی سرکار کی، ساڑھے سائیں دی آمن والی رات، شیطان بھی پکڑیا گیا اور ان دے چیلے چمچے سارے چھپر بادے بھوئے سنگنے چمچے ٹبر سودا ڈھکے، اور فرشتے کو جکڑ کے کیتا کیا ہے، اول کیا، اس کو اونٹھا کیا گیا، یہ کو پٹھا کر کے الٹا، فی لجت البحر الخضراء، سمندر دے موجیں اور لہریں دے حوالے کر لیتا گئے۔ کون؟ شیطان۔ اس ساڑھے سائیں دی آمد والی رات شیطان پکڑی دی گئے اور ان دے چیلے چمچے سارے ڈھکی دیئے، ولی انہوں کو فرشتے بدھ کے الٹا کر کے پھینک دیتے، سٹ دیتے سمندر دے اندر، اور اس ساری رات سمندر دے اندر آہیں تے دھانی مرے داری ہے، جگ سارا یار دی آمد دے ترانے سڑے داری ہے۔ اور اتھائیں شاعر نے کلم چاہتی ہے، وعدے جنا عرش دا واسی مکے آئے، رنگ لیسی آن پہاڑے کو، وط خلقت رب دی سن دی ہے، ابلیس پلید دے دھاڑے کو، میلاد مناون شرک نہیں، پٹ دے دے شرک دے پاڑے کو، مقبول ہے اینجا ظفر عمل جنہ مل دے اجر کراڑے کو۔ کراڑ مین کافر، مطلب ہے کہ ابو لہب جڑا ساڑھے سرکار علیہ السلام دا سکا چاچا، ابو لہب جائے زندگی ساری ساڑھے پاک رسول دی مخالفت بسر کی تھی، اور جائیں دے خلاف اللہ نے پوری صورت بھی نازل کی تھی۔ ابو لہب ان دے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری یہ صورت و لہب جڑی ہے نا، تبت یدا ابی لہب و تب، اور یہ صورت کیوں نازل تھی، کیملے نازل تھی، جنہاں رب نے فرمایا سالے پاک رسول کریم کو، انصر عشیرتک الاقربین، کہ محبوب اپنے قریبی لوگوں کو بھی میرا ڈر سنائیں، اور اپنے عائشہ اقربا اور قریبی لوگوں کو دوزخ کا ڈر سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے سارے رشتہ دارے کو کٹھا کر کے آپ نے پاک ہاتھ دی پاک انگل دے پاک پورے نال رب دی وحدانیت دا اشارہ کیتے، فرمایا اللہ ہیک کے پیا، اللہ ہیک۔ ابو لہب دی زبان کنٹرول نہیں آئی، انہیں سارے پاک رسول کریم دی انگل دے پورے اور ڈوڈے کو آکھے تب اللہ کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہاری انگلی دے پورے کو تکلیف تھی وے، الہٰذا جماعتنا، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا
کہ ہم لات کو، منات کو، حبل کو، عزا کو، مورتیوں کو، بت اور پتھروں کو چھوڑ دیں اور فقط ایک خدا کو مانے. ابو لہب نے سارے پاک رسول کریم علیہ السلام دے انگلی دے ایک پورے کو کیا کہ تب اللہ کا تو ہاڑی انگلی دے پورے کو تکلیف تھی وے. جے ویلے ابو لہب نے سادے سائیں دے پاک ہاتھ پاک انگلی دے پاک ڈوڈے کو تب بننا کے نا رب تعالیٰ نے ابو لہب دے خلاف پوری صورت نازل کی دی. مطلب ابو لہب بولے سارے سرکار دے خلاف والخدا بولے نبی دے دشمن دے خلاف. معلوم دیا نبی پاک دے گستاخ تے نبی پاک دے دشمن کو جواب رہنا ہے سنت خدا ہے. گال کو سمجھے نا ابو لہب کہندا دشمن سارے سائیں دا. ابو لہب دشمن سارے پاک رسول دا. اون سارے پاک رسول کریم علیہ السلام دے ہاتھ پاک دی پاک انگل دے پاک پورے کو آکے تبن مطلب تو ہارے پورے کو تکلیف تھی وے. تے رب پاک نے کیا جواب دیتے فرمائے تبت شتا ابی لہبیوں و تب. ابو لہبہ دوہائیں بہی ترٹنی دوہیں باسوں تیرے ترٹ ونجن اور تیرے ہاتھ برباد تھی میں خود آپ تباہ تھی میں. سارے یار کو کیا کی لوگ کہتے ہیں بھائی نرم بات کیجئے. نرم بھی ہونے چاہیے گال گھرم بھی ہونے چاہیے. یکا بند ہاڑ میں شکر تے گوڑ میٹھا نا کم از کم کوڑ تو میں کہیں میں بڑھ بڑھنا چاہیے. اپنے واسطے کرو محبت پیار. اگر ہے رب رسول دا دشمن بل چاگے نو تلوار. یا رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باد زندہ باد. فقتلوہ من سب نبیان یہ معنی ہے جو بھی کہیں نبی رسول دی گستاخی کرے فقتلو قتل کر دو. نبی رسول دے گستاخ کو بے ادبے کو فقتلو قتل کر دو تساں ہو گستاخ رسول کو. اور ساری سرے کی پٹی دے شاعرہ دے کہ تو وقت دا علم و دین ہوئے تیرے ہاتھ تیز خنجر ہوئے. تو وقت دا علم و دین ہوئے تیرے ہاتھ تیز خنجر ہوئے. منہ کھولے نہ گستاخ کوئی تیرا ہر گستاخ کو ڈر ہوئے. اوکو مارے پر نم جگ دیکھے بھاویں ہوں ملون دا گھر ہوئے. گستاخ دا قتل ضروری ہے بھاویں وقت دا گورنر ہوئے. ممتاز حسین قادری غاسی تیرا نا بے شمار. زندہ باد زندہ باد. چک تیرا ایم ایل آس پاس تو آئے ہوئے تمام غیور کلمہ گو مسلمانوں میں آپ دے سامنے 9واں سپارہ تے اون دا 16واں رکو سورہ الانفال دا رکو ڈوچا آیت نمبر 12 دا ہے قصہ پڑھنا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْآنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کہ ملائکہ تساں اور ایمان والو تساں جرن تو ہاڑی ٹکر ہوئے کافر نال توارا ٹاکرا ہوئے کراڑے نال اور توارا جہاد جنگ چل دی بھی ہوئے اسلام دے دشمن نال. تے جائیں والے کوئی کافر جنگ تو ہاڑے سامنے آوے ول اپنی تلوار ان دے پیران تے گٹا تے نہ مارو گردن تے رکھو. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَنَاقِ پس اڑا دو تم ان کافروں کی گردنوں کو. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور دوران جنگ اگر کوئی کافر تمہارے ہتھیں چڑھ ونجے ول کافر کو ایک ضربے جنا مارو کافر کو وچھاؤ ان کو تسلی نال ذبح کریں دیاؤ ان دے پورے کو پورے تو جوڑ تو نکھڑیں دیاؤ جدا کریں دیاؤ. مطلب جنگ دے اندر اگر کوئی کافر ہتھیں چڑھ ونجے نا ان کو ایک ضربے نہیں مارنا. اگر ٹائم ہے فرصت ہے
اور اسی وہ کافر تے چڑھ گئے تے کافر کو سمبھاؤ این تے ہر جوڑ تے تلوار مارو این آکھاں کہ قرآن آدھے کافر جڑے جنگ جتے چڑھن انہاں دے جسم دا قیمہ بڑھیں دے ہو ہون دسو اسلام امن کا درس دیتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی ایک حدیث سے بات سماعت فرماؤ نبی علیہ السلام دا نوری فرمانے مشکات المصابی جلد ثانی کتاب الجہاد صفحہ 331 دی حدیث پاک ہے اور راوین سیدنا ابو ہریرہ اور روایت صحیح مسلم دی نبی علیہ السلام فرمائے من مات فلم شخصو فلم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق